بسم اللہ الرحمن الرحیم ناول میرا ہر جائے رائٹر سدرا شیخ کیس نمبر 11 وی سلیپ ٹوگیدر بیفور میرج نسوا وہ پریگننٹ ہو چکی تھی۔ نکاح سے پہلے چیٹ کیا تھا میں نے آپ کو، وہ افیئر نہیں تھا، زنا تھا۔ میں ایک زوردار تھپڑ نجیب کا چہرہ دوسری طرف کر دیا تھا۔ جس طرح نسوا کو یقین نہیں تھا اس سچ پر جو نجیب نے آج اتنے سالوں کے بعد بولا، اس طرح نجیب کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ نسوا نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ اس قدر مغرور اور انا پرست مرد تھا کہ بیوی سے پڑنے والے اس تھپڑ نے اس کے تن بدن میں آگ لگا لی تھی۔ اس کی آنکھیں پتھر آ گئی تھیں۔ بے یقینی سے وہ تیش میں کھڑا ہو گیا تھا، منہ پھیر لیا تھا۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا نسوا، بہت پہلے اٹھانا چاہیے تھا نجیب، غلطی ہو گئی۔ شوہر پہ اندھا یقین کر کے اسے کھلا چھوڑ کر کاش میں مر جاتی اس غلیظ سچ کو سننے سے پہلے۔ وہاں میں لڑتی رہی جینے کے لیے اور آپ مجھے مارنے کی تیاریاں کرتے رہے۔ اس بلڈنگ میں بہت سے گارڈز نے ان دونوں کو کور کر لیا تھا۔ میم آپ ٹھیک ہیں؟ چلیں سر، آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، پلیز۔ نسوا کے گارڈ نے اسے وہاں سے لے گئے تھے جبکہ نجیب افندی ابھی بھی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے وہاں کھڑا تھا۔ نسوا نے اس پر ہاتھ اٹھا کر اس کی غیرت، اس کی انا کو للکارا تھا۔ اس نے اس وقت قسم کھائی تھی وہ نسوا کے غرور کو چکنا چور کر دے گا، اسے واپس اپنی زندگی میں شامل کر کے۔ نسوا آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، آپ نے غلط کیا بہت۔ اسے کیوں تکلیف ہو رہی تھی؟ کیا اس لیے کہ جس بیوی نے کبھی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا آج اس نے ہاتھ اٹھا دیا؟ اسے کیوں اتنا درد ہو رہا تھا نسوا کی آنکھوں میں خود کو گرتے دیکھ کر؟ اسے کیوں اذیت پہنچی تھی جب بنا کچھ کہے وہ وہاں سے چلی گئی تھی؟ وہ تو بار بار اسے موقع دے رہا تھا واپس آنے کا، وہ تو احسان کر رہا تھا اس کی معذوری کا جان کر بھی، پھر بھی نسوا کی اکڑ نے نجیب کو تیش دلا رہی تھی۔ آفندی ہاشمی اپنے بہت پرانے جگری دوست کو دیکھتے ہی اس نے اپنے ڈرنک کا گلاس دوسری طرف رکھ لیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا، دوبارہ پینا شروع کر دی۔ ظہیر ہاشمی نجیب کے گلے ملتے ہی پوچھنے لگا تھا، میں نے چھوڑی کب تھی؟ کیا امارا نے لڑائی کی ہے؟ وہ دونوں دوست واپس چیئر پر بیٹھ گئے تھے۔ پیچھے سے لاؤڈ اسپیکر، لاؤڈ میوزک اور ڈانس کرتے لوگ نجیب کو زہر لگ رہے تھے، مگر مجبوری تھی اس کی بھی۔ وہ لندن میں رکا ہوا تھا اور وہ ناکام واپس لوٹ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ کون ہے؟ اپنی بیوی بھول کے نشہ چڑھتے ہی دوسری بیوی۔ نجیب نے پھر سے ویٹر کو اشارہ کیا تھا۔ ویٹرس ڈرنک رکھتے نجیب کے کندھے کی طرف جھکی تھی۔ اینی تھنگ ایلس سر؟ گیٹ لاسٹ۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ نجیب نے رینولی کہتے واپس ظہیر کو دیکھا تھا۔ وہ اب پہلی بیوی ہی ہوئی نجیب، کیونکہ جس طرح اس عورت نے تمہیں ذلیل کیا، صاحب کے سامنے تمہاری مردانگی کو للکارا، تم ابھی بھی اسے اپنا نام دیے بیٹھے ہو۔ نجیب نے منہ نیچے کر لیا تھا تب، اور جوش سے ظہیر نے ہمدردی سے نجیب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یو نو واٹ، تمہارے پاس ایک پرفیکٹ فیملی ہے، بڑا بزنس ہے۔ ماہر کو اپنی سیٹ دے کر تمہیں اب ریسٹ کرنا چاہیے۔ یہاں کا بزنس تو ویسے بھی میں سنبھال رہا ہوں، اس لیے تمہیں بلایا میں نے۔ ہاشمی، میں یہاں کا بزنس واپس سنبھالنا چاہتا ہوں۔ واٹ؟ ظہیر جتنی بری طرح شاکڈ ہوا تھا، نجیب نے اسے ایک نظر دیکھا اور واپس گلاس بھر لیا تھا۔ کیوں؟ یا تو آگے ہی پریشان رہتا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جاؤ کہیں گھومنے پھرنے۔ ویسے بھی تمہارے اس بدتمیز بیٹے منان اور نافرمان بیوی کو ڈھونڈنے کے چکر میں تم نے کتنے سال برباد کر دیے۔ نجیب نے غصے سے گلاس کو پکڑا تھا، پر وہ کہہ نہیں پایا تھا اپنے دوست کو وہ کیوں اپنی بیوی اور بیٹے کے خلاف بولنے والوں کو کچھ کہہ نہیں پاتا تھا۔ اس کی انا کو کیا سکون ملتا تھا ان دونوں کی بے عزتی سن کر؟ اس کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ اتنا جانتا تھا ظہیر اس کے بچپن کا ساتھی تھا، اس کے خون سے بھی زیادہ اپنا تھا، اور وہ جانتا تھا اس شخص کا بہت بڑا ہاتھ تھا نجیب کو، اس کے بیٹے، اس کی بیوی کے خلاف کرنے میں۔ نجیب، میں تیرے بزنس کی بات نہیں کر رہا، اپنا بزنس واپس مانگ رہا ہوں۔ جب تک میں یہاں ہوں ویسے بھی اسے منانے میں وقت لگ جائے گا۔ آخری بات نجیب نے خود سے کی تھی، وہ عہد کر چکا تھا نسوا کو واپس لے جانے کا، جیسے پیس آف کیک ہو۔ ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گے، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ مس منیشا کی کھوئی نظریں واپس سامنے کھڑے شخص پر آ گئی تھی جو دوسرے ٹیبل پر بیٹھے ہنستے ہوئے کھانا کھلا رہا تھا لیزا کو۔ منیشا نے نظر ہٹا لی تھی اور جاوید کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا منیشا، اس شخص کو کسی اور کے ساتھ ایسے خوش دیکھ کر جو تم پہ گزر رہی ہے میں وہ محسوس کر سکتا ہوں۔ جاوید نے منیشا کے ہاتھ پر جیسے ہی ہاتھ رکھا تھا منان کی نظر لیزا سے ہٹ کر ان کے ٹیبل پہ پڑی تھی۔ آپ کیسے وہ محسوس کرتے ہیں جو آپ پر بیتی نہیں ہے سر، اور آپ کو لگتا ہے میں شوق سے آئی ہوں یہاں؟ منان صاحب کا حکم تھا میں اس میٹنگ میں رہوں۔ منیشا نے ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ تم ابھی واپس جا سکتی ہو، رکو میں منان سر سے پرمیشن لے آؤں، ساتھ چلتے ہیں، میٹنگ ویسے بھی ختم ہو چکی ہے۔ جاوید نے منیشا کی بھری آنکھیں دیکھ کر کہا۔
اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے شکی یہ حالت اس لڑکی کو ہمیشہ ہنستے اور دوسروں کو ہنساتے دیکھا تھا سب نے، مگر جاوید سر، جاوید کا ہاتھ پیچھے سے جیسے ہی پکڑا تو منان اپنے ٹیبل سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھا تھا۔ جاوید تم ابھی تک گئے نہیں ہو، آفس کے کام خطاب ہو گئے ہیں؟ اس نے تنزیہ کہا تو منیشا کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ نہیں سر، ہم جا رہے ہیں، چلیں مس منیشا۔ مس منیشا ہمارے ساتھ آ جائیں گی، میں نے کہا۔ منان کہتے ہی ٹیبل کی طرف بڑھنے لگا تھا جب منیشا نے اسے مخاطب کیا، اٹس اوکے سر، میں جاوید سر کے ساتھ جا رہی ہوں، آپ ایزی ہو کر ڈنر کیجیے، چلے سر۔ اس نے اپنا پرس پکڑ لیا تھا اور منان کے جواب کا بھی انتظار نہیں کیا تھا۔ منیشا نے سوری صاحب، منیشا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ مس سے سیدھا نام پر نزدیکیاں کچھ زیادہ نہیں بڑھ رہی۔ جاوید اپنے اسسٹنٹ کو غصے سے دیکھا تھا۔ منان سر، ایسی بات ہونی بھی نہیں چاہیے، آفس رول کو توڑنے کی کوشش کی تو ساری زندگی نوکری کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس کے الفاظ میں ایک پوشیدہ وارننگ تھی۔ جاوید کے جانے تک، گاڑی تک پہنچنے اور منیشا کے لیے دروازہ کھولنے تک منان ان دونوں کو دیکھتا رہا تھا۔ یہ سمجھتی کیا ہے خود کو، اور شدید غصے کے عالم میں واپس لیزا کی طرف آیا تھا۔ منان کیا ہوا، غصے میں لگ رہے ہو؟ نہیں، تم بتاؤ کیا کہاں رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ پسان کب جا رہی ہو؟ اس نے بات بدل دی تھی۔ میں نجیب ماموں کے ساتھ چلی جاؤں گی، وہ بھی یہی ہیں۔ منان کی گرفت ہاتھ میں پکڑے موبائل پر مضبوط ہوئی۔ اس کی آنکھ میں وہی غصہ اتر آیا تھا جو صورت حذیفہ کی برتھ ڈے پارٹی پر اس شخص کو دیکھ کر آیا تھا۔ اوف، ویسے تمہارے نجیب ماموں بہت کلوز ہیں تمہارے، کیا کرتے ہیں؟ ٹاپ کے بزنس مین ہیں، کامیاب ہسبینڈ، پرفیکٹ فادر۔ اچھا بیٹے، بھائی ماموں، وہ بتاتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا، کامیاب بزنس مین بیٹے۔ باپ بھائی کتنے کامیاب، کچھ کہا تم نے؟ نہیں، جلدی سے سب فنش کرو، میری ضروری میٹنگ ہے۔ نہیں منان، تم نے وعدہ کیا تھا ماموں سے ملو گے، پلیز۔ لیزا میں، پلیز منان۔ اوکے، جگہ اور وقت میں بتا دوں گا۔ تھینک یو، آئی لو یو سو مچ۔ لیزا خوشی سے اٹھی اور منان کے گلے لگی تھی۔ فائنلی مسٹر نجیب آفندی، ملاقات ہوگی، پہلے اس روم میں جس میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور دوسرا اس روم میں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ لیٹس میٹ۔ منان لیزا کو ہوٹل ڈراپ کرنے کے بعد اپنے خاص ملازم کو فون کیا تھا۔ ہادی، میں نے جو کہا تھا سب انتظام ہو گیا؟ جی سر، وہ لڑکا ڈھونڈ لیا اور وہ کریمنل فائل بھی نجیب آفندی کے سامنے ہوگی۔ پر سر، آپ کیوں چاہتے ہیں کوئی آپ بن کر ان کے سامنے آ جائے؟ میں ان لوگوں کو خوش کر کے دھمکا دینا چاہتا ہوں اور بہت جلدی دوں گا۔ منان نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ یہاں خوشی خوشی گھر جا رہا تھا، اسے کیا معلوم تھا گھر جا کر اس کی ساری خوشی ایک سوگ میں بدل جائے گی اپنی ماں کی اداس حالت دیکھ کر۔ ماما مت جاؤ وہاں، چھوٹی ماں کو ابھی ہماری ضرورت نہیں ہے، وہاں مت جاؤ ابھی۔ منان جلدی میں اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ حورب پاؤں سمیٹے نیچے ہال میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ سب لائٹس بند ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہی دھن گونجی تھی جو وہ بچپن میں سنتی تھی۔ وہ اس دھن کو سن کر اتنا سمجھ گئی تھی، آج اس کی ماں پھر سے اتنی تکلیف میں ہے جتنا وہ کچھ سال پہلے تھی۔ وی سلیپٹ ٹوگیدر بیفور میرج، وہ ایک ہی بات گونج رہی تھی اس کے کانوں میں۔ اس نے نظریں گھمائی تو اس کمرے میں وہی شخص تھا، وہ شخص جس سے اسے محبت ہو گئی تھی شادی سے پہلے، نجیب آفندی، جو اس کے لیے کسی پرنس چارمنگ سے کام نہ تھا۔ نجیب آنکھیں بے ساختہ بھر رہی تھی۔ وہ اس روم کے سینٹر میں تھی، ویل چیئر کو اس سائڈ پر لے گئی تھی جہاں ایک کارنر پر اس نے انسٹرومنٹ رکھ دیا تھا اور قسم کھائی تھی پھر کبھی وہ یہاں نہیں آئے گی، اس کمرے میں جو لاک پڑا تھا سالوں سے۔ پر آج وہ شخص کامیاب ہو گیا تھا اس کے دل کے ارد گرد بنی ان ضبط کی دیواروں کو توڑنے میں۔ کیوں ہو گئے آپ ایسے، کیوں گر گئے میری نظروں سے؟ میں تو آپ کو شرعی حق نہیں اپنا پائی تھی، میں دوسری شادی ایکسیپٹ نہیں کر پائی تھی۔ نجیب، آپ نے یہ حقیقت کیوں کر آشنا کر دی مجھ پر؟ وہ ویلن جس نے جیسے ہی پکڑا تھا وہ ایک ہی دھن پر اس کے ہاتھ اور انگلیاں چلنا شروع تھی۔ جب وہ کالج کے ٹائم پر سیکھنے کی کوشش کرتی تھی، عورت بیوی کے روم میں سب وار دیتی ہے مگر مرد شوہر کے روم میں کیوں؟ وہ سب نہیں دے پاتا جو ایک عورت کو چاہیے ہوتا ہے۔ وہ کیوں شراکت سے پاک رشتہ دے نہیں پاتا؟ کیونکہ وہ دل لگے کرنے کی بغاوت کر بیٹھتا ہے، کیوں کسی اور عورت کو شریک بنا لیتا ہے؟ مرد شوہر کے روم میں اتنا ظالم کیسا ہو جاتا ہے؟ وہ دھن میں کیا درد پوشیدہ تھا کہ منان سر جھکائے بیٹھ گیا تھا جیسے اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھی۔ وہ ویسے ہی نیچے ہال میں بیٹھی حورب کا چہرہ بھی اس کے آنسوں سے تر تھا۔ اگر وہ لوگ یہاں وہاں دیکھتے تو جان جاتے کہ گھر کا ہر ملازم اشک بہا تھا۔ اس بیوی کا درد محسوس کر رہے ہوں جیسے کیوں کوئی شوہر سمجھ نہیں پاتا اپنی بیوی کا درد جب وہ کسی دوسری عورت کو مسلط کر دیتا ہے پہلی بیوی پر؟ کیوں شوہر سمجھ نہیں پاتا بیوی کے اس نازک دل کو جس میں وہ خود کو اکیلا وارث ہوتا ہے مگر اپنے دل میں وہ کسی دوسری کو جگہ دے دیتا ہے؟ کیوں دوسری شادی کا نام آتے ہی مرد بے حس بن جاتا ہے؟ کیوں؟ کیا میرے ساتھ ایسا؟ نجیب
क्यों इतने सालों के बाद उस सच्चाई से पर्दा उठाया? अब कैसे इस चेहरे को देखोगी जिससे इतनी मोहब्बत की मैंने? शोहर जब सांग दिल हो जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, अगर बीवी सांग दिल हो जाए तो क्या होता है आप देख लेंगे नजीब। जिस माजूरी का ताना आप मुझे दे रहे हैं मैं बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाऊंगी। जिस बेटे को आप निकम्मा निकारा समझ रहे, वो जिस दिन आपके सामने आएगा आपकी आंखें झुक जाएंगी उसकी इज्जत उसकी कामयाबी देखकर। वो और रो रही थी आखिरी बात पर। किस तरह के बाप साबित होंगे आप? बेटे की कामयाबी देखकर बाप का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है और आप अपनी ही बातों पे शर्मिंदा हो जाएंगे। क्यों? शायद जवाब नहीं था, उसने फैसला कर लिया था। वो हरब को उस कॉन्फ्रेंस में जाने की इजाज़त दे देगी जिस पर जाने से उसने सख्ती से मना किया था। उसने फैसला किया था अब वो छुप छुपा कर ज़िंदगी बसर नहीं करेगी। उसने फैसला किया था अब वो हर एक का सामना करेगी सर उठाकर। पहले मेरी माँ का ट्रीटमेंट होगा, नज़र नहीं आ रहा उन्हें चोट लगी है। देखिए मैम, अभी सब डॉक्टर्स एक ज़रूरी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, आप उन्हें स्ट्रेचर पर लिटा दें, हमारी काबिल नर्स उन्हें देख लेती हैं। सीरियसली डैड आप कुछ कहते क्यों नहीं हैं उन्हें? मेरी डैड 1 मिनट में ये हॉस्पिटल बंद करवा देंगे। शीज़ा बेटा रिलैक्स। उन लोगों ने बहुत तमाशा कारी था कि लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ। आपने जो करना है आप कर लीजिए, मैं आपको उससे ज़्यादा रिलीफ नहीं दे सकती। वो जैसे जानने लगी थी जब माहिर ने उसका बाजू पकड़कर वापस शीज़ा के सामने खड़ा कर दिया था। हमें यहाँ पर डॉक्टर चाहिए, 2 टके की नर्स नहीं। सर मेरा हाथ छोड़े। माहिर ने जितनी बेदर्दी से उसका हाथ पकड़ा हुआ था रिसेप्शन की आंखें भर गई थी। माहिर छोड़ दो, छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते बेटा, मैं अभी इस हॉस्पिटल को बंद। नजीब अफंदी बात मुकम्मल नहीं कर पाए थे जब पीछे से किसी ने तालियां बजाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। मुझे लग रहा था उनकी तरबियत करने वाले शायद समझदार होंगे और आप अपने बेटे को कसूरवार ठहराएंगे, मगर सर आप तो उससे ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, गरूर में चोर लग रहे हैं। आप अपनी मिसेस को लेकर किसी अलग अस्पताल चले जाए, ये छोटे लोगों के हॉस्पिटल में क्या लेने हैं? डॉक्टर हुरब जाने दें प्लीज़। क्यों जाने दें? उनके बाप की जागीर था, कितना दीदा दलेरी से आपको मिस हैंडल किया। ये मर्द है और आप मिस्टर। नजीब की तरफ उंगली से वारने का इशारा किया था हुरब ने। जब नजीब साहब ने पलटकर हुरब की जानिब देखा था वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान हुए थे। यू बिच, ये मेरे डैड हैं जिनके साथ बदतमीजी कर रही हो तुम, और हम कौन है जानती हो? शीशे के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था हुरब ने। उसके चेहरे पर बला का गुस्सा था। वो फिर से हाथ उठाने लगी थी जब सीनियर डॉक्टर ने हुरब को रोक दिया था। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसी मुझे गाली देने की? बदतमीज, तरबियत नहीं सिखाई घर वालों ने। सर जितने वेल एजुकेटेड मुझे उस दिन आप लगे थे, आज मुझे समझ आ रही है आपकी तहजीब। बच्चों को मसरूफ दौलत की लत लगाई है, बोल चाल का हुनर देना भूल गए आप। नजीब एक लफ्ज़ भी बोल नहीं पाया था, मगर अपनी तरबियत पर बात आते वो हुरब की जाने बढ़ा था। उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं आज तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। तुम जानते नहीं मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे करियर के साथ। वो कहते वापस मोड़ने लगे थे। शीशे के गाल पर हाथ रखे उन्होंने अपना गुस्सा पीने की कोशिश की थी। ऐसा पहली बार हुआ था उनके सामने किसी ने उनकी बेटी के सामने हाथ उठाया और वो कुछ ना कर पाए। क्या करेंगे आप? मेरा करियर दौलत की बुनियाद पर नहीं टिका हुआ मिस्टर, मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हूँ, क्या बर्बाद करेंगे आप? जिस शख्स को सही गलत का मालूम नहीं, जो अपने बच्चों को बदतमीज़ और बेहया। नजीब का हाथ उठ गया था हुरब पर, मगर वो थप्पड़ जो हुरब को महसूस नहीं हुआ था। हुरब ने एक खौफ में अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे यकीन नहीं था जिस शख्स की ज़िंदगी उसने उस दिन बचाई वो ऐसे हाथ उठा देगा। और जब कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रही, उसे कुछ महसूस ना हुआ तो उसने आंखें खोली थी। नजीब अफंदी का हाथ किसी ने सामने से पकड़ा हुआ था और जब अपनी दूसरी तरफ नज़र दोहराई तो अपनी माँ को देखकर हुरब हैरान रह गई थी। माँ आप पाकिस्तान में क्या कर रही हैं? मगर निस्वा ने तो किसी को नहीं देखा था। नजीब का हाथ झटक दिया था और इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला था। वो इस कदर करीब हुई थी, उसकी हाइट इतनी थी कि वो नजीब अफंदी की आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। मिस्टर नजीब अफंदी, मेरी बेटी पर दोबारा हाथ उठाने की जरूरत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हुरब का हाथ पकड़े उसे एमरजेंसी वार्ड से ले जाने लगी थी। वो नजीब के पास से गुजरे थे जो कुछ बोलने सुनने और समझने की सलाहियत खो चुका हो। उसका वजूद ऐसे था। वो मोम रुकें ज़रा, मेरी मीटिंग चल रही थी, मैं अटेंड करके आती हूँ, आप तब तक वेट कीजिए प्लीज़। हुरब वापस नजीब के पास से गुजरी थी और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ी थी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि शीशा और माहिर गुस्से से उस औरत को देखते रह गए थे जिसने अभी उनके डैड का हाथ पकड़ा था। डैड आप कहें तो मैं इस औरत और उसकी डोंट। नजीब कहते ही वापस उस सिमत गया था जहाँ निस्वा गई थी। उनका कुछ पता नहीं चल रहा। नजीब ने मोबाइल वापस ला दिया था। वो लोग हॉस्पिटल से वापस आ गए थे। वो बेडरूम में किसी घायल शेर के जैसे चक्कर काट रहा था जब रूम का दरवाज़ा ओपन हुआ और अम्मारा खड़ी थी, हाथ में चाय का मग लिए। क्या कर रही हो यहाँ?
منع کیا تھا اس کمرے میں آنے سے۔ نسوا اور نجیب کی شادی کی تصویر دیکھ کر وہ ہنس دی تھی۔ آپ ابھی بھی اس کمرے میں سکون ڈھونڈنے آتے ہیں؟ آج تو اس کمرے میں آنے پر اذیت ہونی چاہیے تھی۔ وہ مگ رکھ کر اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ نجیب نے اسے درگزر کر دیا تھا، کوٹ اتار کر چیئر پر رکھا اور پھر وہ موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جب امارا نے اسے وہ بات کہہ رہی تھی جسے سن کر اس کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ آپ یہاں اس کے انتظار میں بیٹھے تھے اور وہ وہاں عیاشیاں کرتی رہی۔ اس کی ناجائز بیٹی آپ کے سامنے تھی، اس کی بے وفائی کا جیتا جاگتا ثبوت۔ وہ وہاں کسی غیر مرد کے ساتھ رہتے رنگین۔ امارا کو جتنی زور سے تھپڑ مارا تھا وہ بیڈ پر جا گری۔ ایک اور لازمی بے شرم عورت، وہ میری نسبہ ہے، میری بیوی، اونر ہے میرا۔ اس کے کردار پر آنکھیں باندھ کر کے یقین ہے مجھے، وہ ناجائز نہیں، میری جائز اولاد ہے، میری بیٹی ہے۔ شرم کرو، کچھ لحاظ کر لیتے، جی تو چاہتا ہے جان لے لیں تمہاری، نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ نجیب نے امارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر نکال دیا تھا، جو آزادی کے قدموں پر جا گری تھی۔ اگر اتنی ہی محبت تو کیوں کی میرے ساتھ شادی، کیوں لائے مجھے، کیوں عذاب بنا دی میری زندگی؟ وہ دادی کے گلے لگ کر روئی تھی اور چلائی تھی، کیونکہ امارا بیگم جس دلدل میں مجھے تم نے دکھلا تھا اس میں درسا تمہیں بھی تھا۔ زندگی عذاب کیسے بنتی ابھی تمہیں معلوم نہیں ہوا، گستاخ عورت۔ اگر پھر میرے سامنے اونچی آواز میں بات کی تو طلاق دے دوں گا۔ نجیب نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ وہ گھر والوں کو حیران کر چکا تھا اپنی بات سے، اور امارا تو زاروں کو تار رونا شروع ہو گئی تھی طلاق کے نام پر۔ امارا کو کمرے میں لے کر جاؤ بہو، یہ تو شکر ہے بچے گھر پہ نہیں، جب سب آفس سے آ جائیں تو میرے کمرے میں بھیج دینا۔ نجیب کا غصہ حد سے تجاوز کر رہا ہے اب۔ دادی سختی سے کہتی، ایک نظر بند دروازے پہ ڈالے واپس چلی گئی تھی۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔